الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پالنے والے قلب امام امر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی سید الشہداء کی عزاداری برپا کرنے والے مومنین و مومنات ہیں ان تمام کی حفاظت فرما. مالک تمام مومنین و مومنات سے اور ہم سے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری عزاداری کو ذکر اہل بیت کو امام کے قلب کے سکون کا سبب قرار فرما. پروردگار ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ قرار فرما. مالک حاضرین سامعین میں سے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عنایت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف ہم تمام کو نصیب فرما. شام کی زیارت کی راہیں آسان فرما. جنت البقیع کی تعمیر فرما. مالک جلوس عزا مجالس عزا ان تمام میں شریک ہونے والے تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما. ہمارے گزشتگان کے درجات بلند فرما. پالنے والے وقت کے امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما. برائے تاجیل ظہور امام امر والزمان صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام. جازم أعناق النواصب اللئام. ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اماموں کے امام امام محمد باقر علیہ السلام وعجل فرجهم. امام علیہ السلام اپنے والد گرامی یعنی چوتھے امام کی سیرت میں ایک سیرت بیان کرتے ہیں جس میں ہم اس وقت فرش اعظم میں بیٹھ کر عمل کریں گے. وہ کون سی سیرت ہے؟
پانچویں امام فرماتے ہیں اتخذ ابی خارج المدینہ بیتا من صوف، میرے بابا نے یعنی چوتھے امام نے مدینہ سے دور ایک حجرہ بنایا، وہاں جا کر امام حسین کو یاد کرتے. یہ آپ حضرات کے علم ہے جسے بیت الحزن کا نام دیا گیا. مگر پانچویں امام کہہ رہے ہیں ایک اور کام کرتے تھے میرے بابا وہیں سے کربلا معلیٰ اور نجف زیارت کو جایا کرتے تھے. فرش اعظم پہ بیٹھے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا اذا بعدت لک الشقہ، اگر تمہارا گھر کربلا سے دور ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے مقام سے بیٹھ کے تصور میں حسین کو لاؤ، سلم سلام پیش کرو، فإن ذلك يصل إلينا، تمہارا سلام ہم تک پہنچے گا. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، آئیے فرش اعظم پہ بیٹھ کر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم تمام کو قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. آنے والے چوتھے امام کی شب شہادت ہے، ان کی مجلس ہے، مالک جنت البقیع میں میرے امام مدفون ہے، جنت البقیع کی تعمیر فرما. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن بصدائے بلال السلام على جزاكم وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الذين بذلوا مهجهم دون الحسين صلوات الله. عزاداران سید الشہداء صاحبان ولایت، ارشاد پروردگار ہوا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. دیکھو کتاب الہی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں یہ 12 منہا 4 حرم، 4 وہ ہیں جن کا احترام سب سے زیادہ ہے. ذالک الدین القیم، بس یہی محکم ترین دین ہے. 12 پہ عقیدہ رکھ لینا یہی محکم ترین دین ہے. ارشاد پروردگار میں نے بیان کر دیا، مگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں سوال آیا ہوگا کہ بھئی یہ 12 مہینوں کی تعداد بیان ہو رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ 12 مہینوں کا عقیدہ تو یہودی بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، حتیٰ مشرکین 12 مہینوں کا عقیدہ رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں. اور یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان 12 میں 4 وہ ہیں جن کا احترام سب سے زیادہ ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ جلدی جلدی سن لیجئے گا. قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر بھی اہل بیت کے در سے ملے گا، باطن بھی اہل بیت کے در سے ملے گا. اب میں دونوں بیان کر رہا ہوں. ظاہر قرآن کا یہ ہے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی 12 مہینوں کی تعداد ہے جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے، ان میں 4 وہ جن کا احترام سب سے زیادہ ہے. یہ 4 کون سے؟ بظاہر آپ حضرات نے سنا، بالکل تفاسیر میں ملا، احادیث میں ملا، قرآن کا ظاہر ملا. 3 مہینے پے در پے آئے، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور ایک مہینہ الگ سے آیا رجب. ان مہینوں میں 8ویں امام کی روایت آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگی، ان مہینوں میں مشرکین بھی پرانی جنگیں چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ توجہ کیجئے گا، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. اللہ نے یہ کہا ذالک الدین القیم، یہی 12 مہینوں کا عقیدہ رکھ لینا
اور یہ مان لینا کہ 4 کا احترام زیادہ ہے، یہ محکم ترین دین ہے۔ بھائی اگر یہی دین ہے تو مشرکین بھی عقیدہ رکھتے تھے، منافقین بھی عقیدہ رکھتے تھے، یہود و نصارہ بھی عقیدہ رکھتے تھے، تو پھر سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، دین اسلام پہ ہو جائیں گے، کیونکہ 12 مہینوں کا عقیدہ تو سب رکھتے ہیں۔ اب سنیے گا، امام محمد باقر علیہ السلام، امام علیہ السلام تشریف فرمائے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام گفتگو فرما رہے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی جو چوتھے امام کے وفادار ہیں، 5ویں امام کے وفادار ہیں، 6ٹھے امام کا دور دیکھا، 7ویں امام کا دور دیکھا۔ ابو حمزہ صومالی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام نے کہا ابو حمزہ ہم سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو سلمان ہم سے نسبت رکھتے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی اس بڑی شخصیت کا نام ہے۔ ابو حمزہ صومالی اپنے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں فلما تفرق من فی المجلس، جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب سب چلے گئے تو امام نے مجھے بلایا۔ اس کا مطلب بات اپنوں میں کرنے والی ہے۔ امام نے مجھے بلایا، اے ابا حمزہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو قرآن میں اللہ نے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے، اے ابا حمزہ یہ تو سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں، 4 کا احترام سب سے زیادہ ہے۔ اے ابا حمزہ سنو، یہ 12 جو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے 12 ہیں، یہ نبی کے بعد آنے والے نبی کے 12 جانشین، جن میں پہلے علی ہیں اور 12ویں مہدی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہاں میں روک رہا ہوں، آپ کو توجہ کیجیے گا، بہت تحمل سے سنیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، مجمع بیٹھا ہوا ہے اور کہنے لگا ما فضلکم علینا، دیکھیں جسارت کی ہے، تم اہل بیت کو ہم پہ فضیلت کیا ہے، تم بھی ہماری طرح۔ کہاں سے آیا تھا؟ شام سے آیا تھا، اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں منبروں پہ علی علیہ السلام کو برا کہا جاتا، اس جگہ سے آ رہا ہے، شام سے آ رہا ہے، تو کتنا بغض ہوگا اہل بیت کا دل میں۔ کہتا ہے کیا فضیلت ہے تمہیں ہم پر۔ امام علیہ السلام کے اصحاب بیٹھے ہیں، سامنے کھجور کا ایک طبق رکھا ہے، امام نے جواب نہیں دیا، کھجور اٹھائی، کھولی، تناول کیا، وہ گٹھلی امام نے زمین پہ رکھی، زمین پہ رکھنا تھی کہ زمین نے اپنا سینہ چاک کیا، گٹھلی اندر گئی، اسی وقت زمین پھٹی، گٹھلی کے بجائے درخت نکلنے لگا، درخت اتنا اوپر آیا کہ اسی وقت کھجوریں نکل آئیں۔ امام نے کھجور توڑی، اس کی جانب بڑھائی، کہا کھاؤ، کھجور اس نے کھولی، گٹھلی نکلی، گٹھلی پہ 3 جملے لکھے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ امام علیہ السلام نے کہا اور پڑھو، نیچے کیا لکھا ہے؟ لکھا تھا وَأَهْلُ بَيْتِ النَّبِي خُزَّانُ عِلْمِ اللَّهِ، اللہ کے علم کا خزانہ محمد و آل محمد ہیں۔ اب امام نے کہا تم پوچھ رہے تھے ہمیں تم پہ کیا فضیلت ہے، أَتَقْدِرُ أَن تَفْعَلْ هَكَذَا، تم ایسے کر سکتے ہو؟ سجدے میں گر گیا، پروردگار تیرا شکر تو نے امام کی معرفت کروا دی۔ جب میں مدینہ میں داخل ہوا تھا آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی، اب دنیا میں آپ وہ ہیں جس سے مجھے محبت سب سے زیادہ۔ توجہ فرمائیے گا، مجھے چوتھے امام کے ذکر تک جانا ہے۔ یہاں سے داؤد رقی آئے، چند لوگ اور آئے، امام علیہ السلام نے پھر معجزہ دکھایا، دوبارہ درخت اگا، درخت اگنے کے بعد اب جو کھجور کی گٹھلی نکلی ہے، امام نے کہا اس پہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ اس پہ بھی 3 جملے لکھے تھے، بہت توجہ کیجیے گا۔ پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ،
دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ، نبی کریم کی ذات پہ صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تیسرا جملہ سنیے گا، اب تیسرا جملہ میں پورا مکمل کر رہا ہوں۔ امیر المؤمنین علی ولی اللہ، والحسن امام، والحسین امام، وعلی بن الحسین امام، ومحمد الباقر امام، وجعفر الصادق امام، وموسیٰ الکاظم امام، وعلی بن موسیٰ الرضا امام، ومحمد التقی الجواد امام، وعلی النقی الامام، والعسکری الامام، والحجة ابن القائم المہدی امام۔ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد کتاب الہی میں 12 گئے، جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے یہ 12 گئے۔ قرآن کی ظاہری تفسیر میں یہ مہینے ہیں، باطنی تفسیر میں اس سے مراد محمد و آل محمد ہیں۔ آیت لکھی، یہاں تک معاملہ حل ہوا۔ اب سنیے گا، امام نے سوال کیا، کہا معلوم ہے یہ جملے کب سے لکھے ہوئے ہیں؟ اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی چھلی ہوتی ہے، اس پر یہ جملے کب سے لکھے ہیں؟ یہ کہاں سے منگوائی ہے میں نے؟ یہ جنت سے آئی ہے۔ اور یہ جملے آدم علیہ السلام کی خلقت سے قبل خلق آدم بألفی عام، 2000 سال پہلے آدم جب خلق بھی نہیں ہوئے تھے یہ جملے لکھے ہیں۔ اللہ نے 12 اماموں کے نام عرش پہ جنت پہ لکھے ہوئے، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب سنیے، ایک مشکل رہ گئی۔ ابو حمزہ سمالی نے 5ویں امام سے کہا، مولا 12 سے مراد 12 امام ہیں، تو یہ 4 جن کا احترام سب سے زیادہ ہے۔ ظاہری تفسیر بتا دی میں نے، 4 مہینے۔ باطنی تفسیر یہ 4 جن کا احترام سب سے زیادہ ہے۔ کہا ابا حمزہ اماموں کے نام تو تمہیں پتہ ہے، نام گننا شروع کرو۔ اب میں بھی آپ سے کہوں گا، پہلے امام علی علیہ السلام، چوتھے امام علی ابن الحسین۔ رک جائیے، ٹھہریے۔ امام کا نام زین العابدین نہیں ہے، وہ تو اتنی عبادت کی کہ عبادت گزاروں کی زینت قرار پائے۔ قیامت میں جب ندا آئے گی این زین العابدین، سرکار فرما رہے کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت؟ تو بہت بڑے بڑے عبادت گزار کھڑے ہوں گے، جواب آئے گا نہیں، عبادت گزاروں کو نہیں بلایا گیا، عبادت گزاروں کی بھی جو زینت ہے وہ کون؟ تو علی ابن الحسین زین العابدین محشر میں تشریف لائیں گے۔ چوتھے امام علیہ السلام کا یہ مقام ہے، تو نام علی تھا، نام علی تھا۔ ٹھہر کے سنیے گا، چوتھے امام کا نام علی ہے۔ رک جائیے گا، مروان ابن حکم آیا تھا بنی ہاشم کے لوگوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے، چوتھے امام کے پاس آیا، ماں اسمک، نام کیا ہے؟ کہا علی ابن الحسین، علی ابن الحسین۔ بغض علی اتنا تھا، نہیں معلوم کس طرح نام لکھا۔ کہا بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی ابن الحسین۔ جناب علی اکبر، بھائی جیسے ہی دوسری دفعہ علی کے نام سنا، کہا تمہارے بابا حسین ابن علی کے پاس علی کے سوا کوئی اور نام نہیں تھا؟ اب چوتھے امام حسین کی خدمت میں آئے، کہا بابا وہ مروان کہہ رہا تھا تمہارے بابا کے پاس علی کے سوا کوئی اور نام نہیں تھا۔ جملہ سنیے گا عبداللہ الحسین کا، کہا بیٹا قل لہذا الملعون، اس ملعون کو جا کے کہہ دو لو رزقنی اللہ تعالی 100 ولد، اگر اللہ حسین کو 1 2 نہیں 100 بیٹے دیتا، ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ 100 بیٹے دیتا، ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ امام حسین جان چکے ہیں نام علی میں رکھتا ہوں، جلن وہاں ہوتی ہے۔ تو 100 بیٹے بھی اللہ دیتا، علی نام رکھتا، اور اللہ نے علی اصغر جیسا بیٹا دیا تو علی نام رکھا۔ ہر بیٹے کا نام علی رکھا، اور 100 بیٹیاں دیتا تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا اور رکھا۔ وہ تو سکون دل کا سبب قرار پائیں تو سکینہ پکارا جانے لگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام
امام علیہ السلام نے کہا جا کے کہہ دو اسے 100 بیٹے بھی دیتا تو ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. امام حسین کی چاہت ہے جب جب گھر میں بچوں کو پکارا جائے تو علی علی ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں. چوتھے امام کا نام علی. بھولے تو نہیں ہے روایت. ابو حمزہ شمالی بیٹھے ہیں 5ویں امام کے پاس. مولا یہ 4 جن کا احترام سب سے زیادہ ابو حمزہ اماموں کے نام کا پہلے امام دوبارہ بولیے گا. پہلے امام علی, چوتھے امام, 8ویں امام, 10ویں امام علی. اے ابا حمزہ وہ اللہ علی العظیم ہے. اس اللہ نے اپنے نام سے ان 12 میں سے 4 کا نام علی رکھا. نام علی ہونے کے سبب ان 4 کا احترام زیادہ ہو گیا. پریشان نہ ہو کوئی, یہ نام محمد کی وجہ سے کیوں نہیں ہوا؟ امام نے کہا نام محمد نکلا ہے محمود سے. علی جیسا اللہ کا نام تھا ویسا ہی رکھا ہے. تو نام علی کیونکہ پروردگار کا نام تھا اس لیے نام علی کا احترام بڑھ گیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. امام علیہ السلام کا اسم مبارک علی ابن الحسین, چوتھے امام کا. والد گرامی ابا عبداللہ الحسین. والدہ جناب شاہ زنان. شاہ زنان پہلے نام تھا, شاہ ربانو اس کے بعد نام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ فارس سے آئی تھی, ایران سے آئی تھی. مولا کائنات نے سوال کیا, اور یہ وہ جملہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے فارسی زبان میں کلام کیا. ایک بات ذہن میں رہے, امامت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ امام کائنات کی ہر زبان جانتا ہے. اگر کوئی جھوٹی امامت کا دعویٰ بھی کرے تو اپنی کسی بھی زبان میں اس سے بات کرو, ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے تو امام نے کہا لعنت کرو, وہ امام نہیں ہو سکتا. اب خاتون آئی ہیں فارس سے, عربی نہیں جانتی. امام علیہ السلام نے فارسی میں سوال کیا, نام کیا ہے آپ کا؟ جناب شاہ زنان. کہا شاہ زنان. شاہ زنان فارسی میں کسے کہتے ہیں؟ شاہ یعنی سردار, زنان یعنی خواتین. شاہ زنان یعنی خواتین کی سردار. جیسے یہ جملہ سنا مولا کائنات نے تو کہا شاہ زنان نیست مگر دختر محمد. سیدۃ النسوان, خواتین کی سردار اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ بنت پیغمبر فاطمۃ الزہرا. صلوات پڑھ دے شہزادی کونین کی ذات. سیدۃ النسوان زہرا مرضیہ کی ذات ہے. آپ شاہ زنان نہیں, آپ شاہرہ بانو. چوتھے امام کی والدہ شاہرہ بانو, امام علی ابن الحسین. میں روایت کو مکمل کر دوں. 5ویں امام نے کہا اے ابا حمزہ ان 12 میں 4 علی ہیں جن کا احترام سب سے زیادہ بڑھ گیا. اور ابا حمزہ جب ہم میں 12واں آئے گا, جب 12واں آئے گا تو پھر من لم یصدقہ کأنہ لم یصدق رسول اللہ, جس نے اس 12ویں کی تصدیق نہیں کی اس نے رسول کو بھی نہیں مانا. ایک کا جو منکر ہو گیا وہ رسول کا بھی منکر ہو گیا. برائے تاجیل ظہور امام امر بزمان صلوات. امام علیہ السلام چوتھے امام کا دور انتہائی مشکل دور تھا ایک اعتبار سے, مگر اس کے باوجود امام علیہ السلام کی سیرت دیکھی جائے تو فضائل اہل بیت کا کہیں بھی گوشہ ایسا ہو کہ امام بیان کر سکتے ہو, فضائل بیان کر رہے ہیں. چاہے دربار یزید ہو, چاہے ابن زیاد ہو, چاہے حجاج ابن یوسف کا دربار ہو, یا حجاج ابن یوسف کے سامنے جو ظالم ترین ہے, چوتھے امام فضائل بیان کرتے نظر آ رہے ہیں. شام کا بازار ہو, ایک شخص آ کے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی, امام نے فضائل بیان کی. ایسے بیان کیے, کہا تو نے آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہا ہاں حافظ ہو قرآن کا. امام نے کہا ہم وہ قربا ہیں. بیان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھو. امام علیہ السلام آیات پڑھے جا رہے ہیں اور اس کو تعویل بیان کیے جا رہے ہیں, اسی وقت سجدے میں گر گئے. اللہم انی اتوب الیک, پالنے والے میں توبہ کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا ان کا یہ مقام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضائل سنائے جائیں تو لوگ اہل بیت کے در کے وفادار ہو جایا کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. چوتھے امام
علیہ السلام کا دور آسان نہیں ہے، مشکل دور ہے. میں نے توجہ فرمائیے گا، بہت جلدی گفتگو کر رہا ہوں. حجاج ابن یوسف کا دور بھی چوتھے امام کا دور ہے. امام نے اپنے اصحاب کی کیا تربیت کی ہے. کمال یہ ہے کہ لوگ امامت کے دعوے کر رہے ہیں، مگر جب معجزات دیکھتے ہیں چوتھے امام کے تو چوتھے امام کے در پہ آ جاتے ہیں. حجاج ابن یوسف اور یزید دونوں کے حکم پہ کعبہ 2 مرتبہ جلایا گیا ہے. چوتھے امام کا ہی دور تھا. تھوڑا سا فضیلت کا ایک گوشہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا سا تاریخ کی جانب توجہ کیجیے گا. 40 سال 35 سال 38 سال روایت میں ملا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد چوتھے امام نے گزارے، مدت امامت ہے. اس عرصے میں 2 مرتبہ کعبہ جلایا گیا، حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹایا گیا، مگر اسی نے حجر اسود نصب کیا جس نے یزید کے دربار میں کہا تھا انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں. اگر حجر اسود رکھا ہے تو چوتھے امام نے حجر اسود. میں کچھ اس حوالے سے گفتگو کروں گا. بہت سارے لوگ دعوی امامت کر کے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام اپنے اصحاب کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. ابو خالد کابلی امام کے صحابی ہیں، بعد میں ہوئے صحابی. پہلے محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں. محمد حنفیہ کون؟ محمد حنفیہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں. ان حنفیوں کا عقیدہ یہ خود ان کا نہیں تھا، ان کے بعد آنے والوں نے جنہوں نے انہیں امام مانا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک مولا کائنات کا ایک بیٹا موجود ہے امام حسین کی نسل میں امامت کیسے جا سکتی ہے. نہیں معلوم تھا کہ امامت، میں نے بیان کی ابتدا سے، آدم کی خلقت سے پہلے یہ 12 نام جنت میں لکھے ہوئے تھے. توجہ فرمائیے گا. ابو خالد کابلی امامت کے قائل ہیں. پورا مختاریہ فرقہ بنا، کیسانیہ فرقہ بنا جو محمد حنفیہ کی امامت کا قائل تھا. بعد میں حضرت محمد حنفیہ بھی چوتھے امام کی امامت کے قائل ہو گئے تھے. بعض روایات میں آیا باقاعدہ پری پلان مناظرہ رکھا گیا، مباہلہ رکھا گیا، مناظرہ رکھا گیا کہ آئیے حجر اسود کے پاس چلے اور حجر اسود کو واسطہ دے کے سوال کریں گے کہ کون وقت کا امام ہے. مگر آپ توجہ سنیے گا، امام علیہ السلام کا دور کیسا دور ہے کہ ابو خالد کابلی نام یاد رکھیے گا. کیوں نام یاد رکھنے کا کہہ رہا ہوں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام علیہ السلام نے کہا قیامت میں ندا آئے گی، صدا آئے گی، این حواری علی ابن الحسین زین العابدین، کہاں ہیں علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے وفادار؟ کون کھڑا ہوگا؟ ابو خالد کابلی کھڑے ہوں گے، سعید ابن مسیب کھڑے ہوں گے، سعید ابن جبیر کھڑے ہوں گے. یہ اسما یاد رکھیے گا. قیامت میں یہ اسما پکارے جائیں گے. امام کے باوفا اصحاب ہیں. ان کا ایک حد تک میں ذکر کروں گا کیسے امام علیہ السلام نے تربیت کی. ابو خالد کابلی کون ہے؟ پہلے امام کو نہیں مانتے ہیں. پہلے امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام حسین، چوتھے امام محمد حنفیہ کو مانتے ہیں. امام علی ابن الحسین کو نہیں مانتے. محمد حنفیہ کی خدمت کر رہے ہیں، عرصے دراز سے خدمت کر رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا محمد حنفیہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگے آپ کو واسطہ دیتا ہوں رسول کا اور آل رسول کا. ابو خالد الکابلی، یہ بتائیے اس وقت زمانے کا امام کون ہے؟ کہ آپ جب واسطے دے کے پوچھ رہے ہو تو میں جواب دے رہا ہوں. سنو، میرا اور تمہارا اور تمام زمانے والوں کا امام زین العابدین علیہ السلام ہے. جیسے ہی یہ سن لیا بس بوریا بستر سمیٹا چوتھے امام کے در پہ آ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ جیسے ہی کھلا ہے فوراً امام علیہ السلام نے کہا مرحباً بکا یا کنکر، اے کنکر خوش آمدید. جملہ سن لیا آپ نے؟ چوتھے امام نے کیا کہا؟ اے کنکر خوش آمدید. یہ سجدے میں گر گیا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے حجت خدا کی معرفت کروا دی. امام نے کہا سر اٹھاؤ، تم تو پہلے میری امامت کے قائل بھی نہیں تھے، اب یہ کیسے سجدہ کر رہے ہو خدا کا کہ اللہ تو نے حجت خدا کی معرفت کروا دی. کہا پہلے محمد حنفیہ نے بتایا تھا کہ آپ امام ہیں، کچھ شک تھا، مگر جب آپ کے پاس آیا آپ نے وہ نام پکارا جو میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. بچپنے میں ماں نے کنکر نام رکھا تھا، آپ نے وہی نام پکارا. مجھے یقین ہو گیا آپ کا علم اللہ کی طرف سے آتا.
امام کہتے ہیں قیامت میں صدا آئے گی تو ابو خالد کابلی کھڑے ہوں گے، چوتھے امام کے وفادار. میں ذکر کروں گا ابو خالد کابلی، وہ ہستیاں کہ زندگی بھر اب امام کی وفاداری میں گزار دی ہے. امام علیہ السلام کے ساتھ ذکر اب عبداللہ الحسین میں شریک ہوتے ہیں، امام علیہ السلام کے ساتھ فضائل کی محفل میں بیٹھتے ہیں، امام علیہ السلام سے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں، چوتھے امام سے پانچویں امام سے احادیث نقل کی ہیں. پانچویں امام نے کہا یا ابا خالد، اے ابا خالد تمہارے دل میں ہماری ولایت کا نور آ چکا ہے، اس کا خیال رکھنا. بہت توجہ، ہم آپ کے لیے جملہ ہے، اے ابا خالد خیال رکھنا یہ جو ہماری ولایت کا نور سینوں میں چمک رہا ہے، انور من هذه الشمس المضيئة في النهار، یہ جو دن میں سورج نکلتا ہے اس سے زیادہ روشن ہماری ولایت کا نور سینوں میں چمک رہا ہے. شکر ادا کرو اس نور کا. ابو خالد کابلی وہ شخصیت ہے، زندگی گزار دی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہوئے، گھر والوں کو چھوڑ کے آئے ہیں حجت خدا کی خدمت میں، امام علیہ السلام کی خدمت میں زندگی گزار دی. ایک دن آئے چوتھے امام کے پاس، کہنے لگے فرزند رسول بہت عرصہ ہوا والدین سے ملاقات نہیں کی، اجازت دیجیے کہ میں سفر پہ جاؤں اور والدین سے ملاقات کر لوں، گھر والوں سے ملاقات کر لوں. امام علیہ السلام نے کہا کچھ دن ٹھہر جاؤ، کل کا دن اور ٹھہر جاؤ تاکہ تمہارا سفر کا خرچ نکل آئے. امام جانتے ہیں نا، دیکھیں سید الساجدین چوتھے امام کہہ رہے رک گئے. کیوں؟ کل شام کے ایک بہت بڑے تاجر حاکم کی بیٹی کو علاج کے لیے لایا جائے گا، اعلان ہوگا جو علاج کرے گا اسے منہ مانگی قیمت عطا کی جائے گی. جب یہ اعلان ہو بڑے بڑے طبیب آئیں گے، کوئی علاج نہیں کر سکے گا، تم علاج کرنے کا دعویٰ کر دینا. امام کا غلام ہے، امام بڑے بڑے طبیبوں سے بھی عظیم مقام عطا کر رہے ہیں. جیسا کہا تھا امام نے ویسا ہی ہوا. شام سے قافلہ آ گیا، بادشاہ حاکم کی بیٹی، اس کے اوپر مخلوق خدا میں سے کسی مخلوق نے حملہ کیا، جو روایات میں ملا جنوں کے حملے میں گرفتار ہو چکی ہے. بڑے بڑے طبیب آ رہے ہیں، کوئی علاج نہیں کر پا رہا. کہا منہ مانگا انعام دیا جائے گا جو علاج کرے گا، منہ مانگا انعام دیا جائے گا. ایک غلام آگے بڑھا جسے ابو خالد کابلی کہا جاتا ہے، کنکر کہا جاتا ہے، کہنے لگا میں علاج کروں گا. کہا تم علاج کرو گے؟ جو مانگو گے دیا جائے گا. 10,000 دینار دیے جائیں گے. دینار، ایک دینار سونے کا ہوتا ہے، 10,000 دینار نسلیں کھائیں، اتنا تھا. مگر ٹھہریے گا، ابو خالد کابلی نے جب دعویٰ کر دیا میں علاج کروں گا تو کہا ٹھیک ہے علاج کرو. کیسے علاج کرے؟ دوبارہ امام کے پاس آئے، مولا دعویٰ کر چکا ہوں، میں تو دعویٰ کر چکا ہوں کہ میں علاج کروں گا، اب آپ بتلائیے کیسے علاج ہوگا. کہا اے ابا خالد جاؤ اور اس کے کان میں کہو یا خبیث ان علی ابن الحسین یقول اخرج. اے خبیث، اب عربی کا یہی جملہ ہے، اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے، میں ایسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں. اے خبیث، اے خباثت کی نجاست میں اٹے ہوئے جن شیطان، علی ابن الحسین کا حکم ہے کہ نکل جا. یہ آئے اور ایک جملہ کہا، وہ خاتون جو بڑے بڑے طبیبوں سے شفایاب نہیں ہو رہی تھی ایک جملے میں شفایاب ہو گئی. مگر معاملہ بھی حل نہیں ہوا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، معاملہ بھی حل نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک ہو گئی تھی خود ہی، تمہارے کہنے سے ٹھیک تھوڑی ہوئی ہے، تم نے علاج ہی نہیں کیا. اب سر جھکائے امام کی خدمت میں آئے، مولا وہ دینار تو ملے نہیں. امام نے کہا مجھے پتا تھا نہیں ملیں گے، مگر میں اپنے علم امامت سے بیان کر رہا ہوں ملیں گے. مولا ملیں گے؟ کہا اب دوبارہ آئیں گے، دوبارہ آئیں گے. معاملہ کیا ہوا؟ اب دوبارہ آئے. وہ غلام جو ابھی تک غلام تھا اب طبیب مشہور ہو گیا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ رہے ہیں، ارے وہ طبیب کہاں گیا جس نے علاج کیا تھا، کیونکہ اب پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے حالت، پہلے سے زیادہ حالت
السلام نے کہا سنو اب جب آئیں تو کہنا پہلے انعام دیا جائے، پہلے قیمت دی جائے، اور قیمت بھی ایسے شخص کے پاس رکھوائی جائے جو تمام مدینے والوں کا قابل اعتماد ہے، وہ کہ جس کے جد کے پاس مشرکین بھی امانتیں رکھوا کے جایا کرتے تھے، اسی کا پوتا علی ابن الحسین۔ قافلہ آ گیا، کہا علاج کروں گا مگر شرط یہ ہے میرے مولا میرے امام کے پاس 10,000 دینار رکھوائے جائیں۔ کہا رکھوائے جاتے ہیں، علاج جلد کرو۔ 10,000 دینار امام کے پاس رکھے گئے۔ دوبارہ امام کی خدمت میں آئے، مولا آپ کیسے علاج کروں؟ امام نے کہا اب دیکھیے گا جملہ دیکھیے گا۔ امام نے کہا جاؤ اور اس جملے کی تلاوت کرو۔ آپ جملہ دیکھیں، قریب گئے، اب اجتحام لگ چکا ہے، ابو خالد کابلی ایک غلام طبیبوں میں بھاری ہے، آگے آیا، نزدیک آیا اور کان میں امام کا جملہ کیسے پیش کیا، یا خبیث اخرج ان علی ابن الحسین یقول اخرج، اے خبیث علی ابن الحسین کا حکم ہے نکل جا۔ جملہ سنیے گا، اور خبردار لن تعد، کبھی پلٹ کے نہ آنا، وَإِلَّا لَأُحْرِقَنَّكَ بِالنَّارِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، مگر اگر پلٹ کر آئے میں اس آگ سے جلا دوں گا جو جہنم کی آگ ہے، سینوں تک پہنچ جاتی ہے۔ سکتا ہے جو اس کا پوتا ہو جس کے بارے میں نبی نے کہا اے علی تم جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ابو خالد کابلی جب یہ معجزہ دکھلایا، خاتون شفایاب ہو گئی۔ کتنے سارے لوگ جو امامت کے قائل نہیں تھے وہ چوتھے امام کے پاس آئے، کہا ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مگر جو بغض اہل بیت کا شکار تھے انہیں شفا نہیں ملی، کیونکہ یہ ایسا مرض ہے جس سے شفا نہیں ملتی۔ تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر صلہ ہی نہیں ہے کوئی صلہ بھی نہیں۔ عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں دوا بھی ہے نہیں کوئی شفا بھی نہیں۔ جو بغض محمد و آل محمد دل میں رکھے ہوئے تھے وہ ابھی بھی ایمان نہیں لائے، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ایمان نہیں لائے، تو یہ کیسے ایمان لے کے آئیں گے؟ کیوں؟ جنہوں نے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جنہوں نے غدیر کے منبر پہ نبی کے ہاتھوں پہ بلند علی کو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھا وہ اندھے ہیں۔ اگر وہ 12ویں کو نہ مانے، جو دیکھ کے نہیں مانتے، وہ غیب والے کو کیسے مانے؟ السلام کی سیرت آپ توجہ فرما رہے ہیں، امام اپنے اصحاب کی کیسے تربیت کر رہے ہیں۔ کتنے سارے لوگ امام کی امامت کے قائل ہو گئے، مگر ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں کہ محمد حنفیہ امام ہے۔ مختاریہ فرقہ میں نے نام لیا، کیسانیہ فرقہ پورا فرقہ بنا کہ جو محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے، محمد حنفیہ کو لے کے آئے کہ آپ وقت کے امام ہیں۔ اچھا یہ توجہ کیجئے گا، بعض اوقات کسی کی امامت کے لوگ قائل ہو جائیں، وہ خود بھی کہے تو نہیں مانیں گے کہ میں امام نہیں ہوں۔ تو محمد حنفیہ چوتھے امام کی خدمت میں آئے، بہت سارے لوگ آ گئے،
کہا آپ کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا چلو کعبے چلو. کعبے میں مجمع جمع ہو گیا. امام نے کہا حجر اسود کو پکاریے، چچا ہے، اور حجر اسود سے کہیں کہ میری یعنی تمہاری امامت کی گواہی دے. بولتے رہے، کچھ نہیں ہوا. وہ آگے بڑھا جس نے دربار یزید میں کہا تھا میں ہوں جو مکہ و منا کا فرزند ہوں. چوتھے امام آگے بڑھے، حجر اسود کو مخاطب کیا. حجر اسود کو مخاطب کیا، یہ بتاؤ کہ اس وقت زمانے کا امام کون؟ حجر اسود اپنی جگہ سے ہلا، کاد ان یزول، امام کہتے ہیں گرنے والا تھا. حجر اسود سے پتھر سے صدا آئی، میرا امام، محمد حنفیہ کا امام، تمام زمانے والوں کا امام، علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام. برائے تاجیل ظہور امام امر والزمان صلوات. امام نے معجزہ دکھلایا، لوگ امام کی امامت کے قائل ہو گئے. آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہی امام نے بیان کیا کہ ہم ہیں جو فرزند مکہ ہیں، فرزند منا ہیں. یہ چوتھے امام تھے نا جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں. حشام ابن عبد الملک آیا، اس کو راستہ نہیں مل پا رہا حجر اسود تک جانے کا، مگر چوتھے امام جب آئے تو لوگوں نے راستہ چھوڑا. امام آگے بڑھے، اسے بے عزتی محسوس ہوئی، حاکم میں ہوں، احترام ان کا ہے. کسی نے پوچھ لیا حضور آپ حاکم ہیں تو یہ کون جس کا اتنا احترام ہو رہا ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہا نہیں جانتا، ما عارف، میں نہیں جانتا. بس علی کی ولایت رکھنے والا ایک غلام فرزدق اٹھا اور کہنے لگا تم انہیں نہیں جانتے؟ ایک قصیدہ اسی وقت کہا، 80 اشعار پر مشتمل. اسی وقت امام کی فضیلت میں قصیدہ کہا. وقت نہیں کہ میں شعر پڑھوں، ایک شعر پڑھوں گا. ھذا الذی، تو کہہ رہا ہے میں انہیں نہیں جانتا. ھذا الذی تعرف البطح وطأتہ، یہ وہ ہیں جن کے قدم کی آہٹ مکہ جانتا ہے. البیت یعرفہ والحل والحرم، اگر تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا. کعبے سے پوچھو یہ کون، کعبہ بتائے گا. آپ کو خطبہ یاد آیا 7 ذی الحج، مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام نے کہا تھا قد استلم الناس الحجر، لوگ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں. حجر اسود جس کے دست بوسی کرے وہ میرا حسین ہے. لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ الخفیہ واختبارہ البریہ، اگر اللہ کی حکمتیں مقصود نظر نہ ہوتی، اگر راز خدا کو راز رکھنا مقصود نظر نہ ہوتا تو عباس ہوتا کیا؟ حسین کو کعبے آنے کی ضرورت نہیں تھی. لطار البیت الیہ، کعبہ پرواز کر کر حسین کے قدموں میں آ جاتا. معراج دیکھ رہے ہیں فضائل کی، یہی فضیلت چوتھے امام دربار یزید میں بیان کر رہے ہیں. میں اس کعبے کا فرزند ہوں. کیا مطلب؟ ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا تو میرے بابا نے کعبہ بچایا. حجاج ابن یوسف کا دور میں نے بیان کیا، حجاج ابن یوسف کے دور میں بھی کعبے کو جلایا گیا. یزید نے بھی کعبے کا باقاعدہ جلانے کا حکم دیا اور یزید کے حکم سے کعبہ امام حسین کی شہادت کے بعد جلایا گیا. چوتھے امام علیہ السلام کا دور ہے. حجاج ابن یوسف کا دور، آخری روایت پیش کر رہا ہوں. حجاج ابن یوسف کا دور ہے. حجاج ابن یوسف کے مظالم آپ حضرات کے علم ہیں، میں بلکہ اس سے پہلے کہ اس روایت کو بیان کروں، حجاج ابن یوسف کا دور چوتھے امام نے دیکھا.
کتنے سارے اصحاب کو قتل کروایا. جناب کمیل کو شہید کرنے والا حجاج ابن یوسف. مولا کائنات نے لعنت کی تھی, لعن اللہ الشقی الحجاج ابن یوسف الثقفی. حجاج ابن یوسف ثقفی پہ لعنت, جو کمیل کا قاتل ہوگا, کمیل ابن زیاد کا قاتل. جناب قنبر علی علیہ السلام کے وفادار, ان کا قاتل حجاج ابن یوسف. امام چوتھے امام کے صحابی جناب سعید ابن جبیر, ان کی شہادت کا سبب حجاج ابن یوسف, قتل کیا سعید ابن جبیر کو. آخری وہ شخصیت تھی جنہیں حجاج ابن یوسف نے قتل کیا, سعید ابن جبیر, جنہوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا پروردگار میرے بعد حجاج کو کسی کے اوپر مسلط نہ کرنا. جیسے ہی کو شہید کیا جسم میں کیڑے پڑ گئے, لوگ قریب بھی نہیں آتے تھے. یہی حال تھا دنیا میں, اور آخرت میں بھی جہنم میں جل رہے. حجاج ابن یوسف جیسی یہ ملعون شخصیت کہ جو باقاعدہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر کسی کا نام علی دیکھا گیا اس کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا. حکومت سے جو عام مسلمانوں کو حق ملتا ہے اس کو حق نہیں ملے گا, بس ترین کام کرنا پڑے گا. ایسے میں حجاج ابن یوسف کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میرا نام علی ہے مگر قسم کھا کے کہتا ہوں علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے ماں باپ نے آگ کرنا چاہا, میرا نام علی رکھ دیا. اس لیے رکھا کہ لوگ مجھ سے پست کام کروائیں, ورنہ ابھی کہو گے تو علی کو نعوذ باللہ برا کہوں گا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں, حجاج ابن یوسف نے پورے شہر کی حکومت دے دی اسے اس جملے پر کہ یہ بہترین بغض رکھنے والا ہے. جب انہی ممبروں سے 90 سال تک علی علیہ السلام پہ تبرہ ہوتا رہا ہے تو اس ممبر کا حق ہے کہ اسی ممبر سے علی کے فضائل بیان کریں. چوتھے امام کا تذکرہ ہے, مگر علی کے فضائل کیوں بیان ہو؟ چوتھے امام کا نام میں نے بیان کر دیا, علی ابن الحسین, لقب زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت. پانچویں امام نے سوال کیا بابا اتنی عبادت؟ کہا صحیفہ علی لے کے آؤ, میرے بابا علی جیسی عبادت نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا. نجف اشرف چوتھے امام پہنچے ہیں, نجف اشرف پہنچے ہیں, قبر امیر المومنین پر رخسار رکھا, اللہ کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کے بعد کہا میرا بستر لگا دیا جائے. مولا آپ تو راتوں کو جاگ کے عبادت کرتے ہیں. نجف اشرف علی کے در پہ آ کے کہہ رہے ہیں بستر لگا دیا جائے. کہا در علی وہ در ہے جہاں سونا بھی عبادت قرار پائے. تمام کے تمام فضائل میں, شجاعت میں, صداقت میں, معجزات دکھانے میں, انبیاء کے تبرکات میں 12 کے 12 امام برابر ہیں, مگر فضیلت میں علی علیہ السلام کے برابر کوئی نہیں پہنچا. یا علی یا علی یا علی. بہت ساری احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ آفتاب فضیلت جسے زوال نہیں, کروں جب اسب تو اتنی میری مجال نہیں. تمام عالم انسانیت میں بعد رسول خدا گواہ ہے علی کی کوئی مثال. حجاج ابن یوسف کا دور ہے, میں بیان کر رہا تھا. حجاج ابن یوسف کے دور میں امام کے ایک انتہائی قریبی اصحاب کو شہید کیا گیا. ایک دن کہتا ہے آج اسے قتل کیا جائے جو سب سے زیادہ علی کا قریبی ہے. کس کو لایا گیا؟ جناب قنبر کو لایا گیا. مولا من انت, کس کے غلام ہو؟ قنبر کا جواب سن لیجیے. آپ کے جوش سے بلا کو دیکھ کے جناب قنبر کا جواب پیش کر رہا ہوں. حجاج ابن یوسف کی تلوار نکلی ہوئی ہے. قنبر کہنے لگے میں اس کا غلام ہوں, ہاجر الہجرتین بایع البیعتین وصلی القبلتین ولم یشرک باللہ کے طرفت عین وجاہد بالسیفین. اس علی کا غلام ہوں جس نے 2 تلواروں سے جہاد کی, ایک تلوار زمین سے ایک عرش سے. میں اس علی کا غلام ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی رسول کے رکاب میں. میں اس علی کا غلام ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. میں اس علی کا غلام جس نے زندگی بھر پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا. اور تو انہیں مانتا ہے جن کی آدھی سے زیادہ زندگی بتوں کے آگے سجدہ کرتے گزر گئی. یوسف ثقفی اسی وقت قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میرے پاس وقت نہیں موجود کہ میں سعید ابن جبیر کا ذکر کر سکوں کہ کس طرح انہیں شہید کیا گیا جناب سعید ابن جبیر کو, مگر میں جو بیان کر رہا تھا وہ یہ حجاج ابن یوسف ثقفی نے کعبے پہ حملہ کیا ہے. چوتھے امام کا دور ہے. انا ابن مکہ بمنا, دربار یزید میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کعبے پہ حملہ کیا, کعبہ جلا دیا گیا. اب دوبارہ کعبے کی تعمیر کا اعلان کیا گیا, کعبے کو تعمیر ہم کریں گے. حجاج بن یوسف نے اعلان کیا.
مگر جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو دیکھا کعبے میں اژدہا آ گیا ہے جو کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا. اعلال الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ حدیث کو نقل کرتے ہیں, کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا, اژدہا اسے نگلنے کی کوشش کرتا ہے. بڑے بڑے ان کے فقہا, علماء, عاملین منگوائے گئے مگر اژدہا ہٹتا نہیں ہے. حجاج ابن یوسف نے تمام لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا, تخت پہ گیا, اعلان کیا, کوئی ہے تم میں جس کے پاس اس مشکل کا حل؟ ایک بوڑھا کھڑا ہوا, کہنے لگا اگر جان کی امان دو تو بیان کروں. کہا بتاؤ کس کے پاس ہے حل؟ کہا اس مشکل کا حل مشکل کشا کے بیٹے علی ابن الحسین زین العابدین کے پاس ہے, بلا کے لایا جائے. چوتھے امام کو بلایا گیا, چوتھے امام تشریف لائے. اب دیکھیے حجاج ابن یوسف سامنے ہے, کتنے اصحاب کو شہید کروا چکا ہے. چوتھے امام بہادری سے سامنے آئے اور کہنے لگے اے حجاج, تو اس کعبے کی بنیاد رکھنے کا گمان رکھتا ہے جسے ابراہیم ہمارے جد نے بنایا؟ ابراہیم تمہارے نہیں ہمارے جد تھے. کعبے کی بنیاد بھی وہی رکھے گا جو وارث ابراہیم ہو. اے حجاج, جب کعبہ کا توڑا گیا, کعبے کو جلایا گیا, تو اس وقت لوگ کعبے کے زیورات اپنے اپنے گھروں میں لے گئے. چوروں کی اولاد تھے, کعبے کے زیورات بھی چوری کر ڈالے, ایک ایک زیور چوری کر کے اپنے اپنے گھروں میں لے گئے, حتیٰ اینٹیں بھی لے گئے. امام نے کہا جب تک ایک ایک اینٹ اور پتھر کعبے کا نہیں آ جائے گا اژدہا نہیں جائے گا. اعلان ہو گیا, جس کے پاس ایک کنکر بھی موجود ہے لے کے آئے واپس. سب کے سب لوگ کعبے کے زیورات واپس لے کے آئے. ٹھہرے, کعبے کے, بولیے گا تاکہ میں بات واضح کر سکوں, کعبے کے زیورات واپس لے کے آئے. کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ حجاج ابن یوسف چوتھے امام کے دور کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب کعبے میں زیورات تھے, سونے تھے, چاندی تھے. دوسری خلافت کے دور میں ہوا یہ کہ کسی نے آ کے مشورہ دیا ان کعبے کو زیورات کی کیا ضرورت ہے, بیچ کے غریبوں کا خیال رکھا جائے. کہا مشورہ تو اچھا ہے, ارادہ کیا بیچنے کا. مولا کائنات آئے, نہج البلاغہ تک میں موجود ہے, مولا کائنات آئے, کہا جب قرآن نازل ہوا رسول نے خمس کہاں دینا ہے بیان کر دیا, زکوٰۃ کہاں دینی ہے بیان کر دیا, فقیروں کا حق کہاں دینا ہے بیان کر دیا. کعبے میں اس وقت بھی زیورات تھے, نہ نبی نے منع کیا نہ اللہ نے منع کیا. تمہیں کس نے حق دیا کہ اس بدعت کو قائم کرو؟ کعبے کے زیورات باقی رہنے دو, چاہے کعبے کو ضرورت ہو نہ ہو. تو جواب دیا اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اب دیکھیے گا کہ کہاں سے یہ فکر آ رہی ہے. مولا کے حرم کو سونے چاندی کی کیا ضرورت؟ ارے یہ فکر کہاں سے چلتی آ رہی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے. یہاں پر کعبے کے زیورات چوری کر لیے گئے. جب سارے زیورات آ گئے, ابھی بھی آگے بڑھے لوگ, مگر اژدہا نہیں جاتا. اژدہا کیسے جائے گا؟ اژدہا اس کو دیکھ کے جائے گا جس کے جد علی نے اژدہے کو 2 ٹکڑے کر دیے. کلہ ازر. چوتھے امام آگے بڑھے, اب اژدہا غائب ہوا. احادیث میں ملا حجر اسود جو نصب کرتا ہے وہ معصوم کا ہی حق ہے. چوتھے امام نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود نصب کیا. اس مقام پہ گئے, گریہ کیا, نماز پڑھی ہے, ابا عبداللہ الحسین کو وہاں بھی یاد کیا. اب سمجھ آ رہی ہے بات کہ حجر اسود جس کی امامت کی گواہی دے اسے سید الساجدین کہا جاتا. حجر اسود جس کے ہاتھوں سے نصب ہو اسے سید الساجدین کہا جاتا. چوتھے امام 40 سال گزارے امام حسین علیہ السلام کے بعد. حتیٰ یہ تک ملا حدیث میں کہ خواتین کی مجلس گھر پر امام علیہ السلام رکھتے, خواتین کو جمع کرتے. کان یصنع لہن الطعام, حجت خدا خود عزاداروں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں.
امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا احترام دیکھ رہے ہیں. امام نے گھر کو بھی عزا خانہ بنا دیا، حتیٰ بازار کو بھی عزا خانہ بنا دیا. 40 سال تک امام کا طریقہ کار یہ رہا، بازار میں نکلتے ہیں، قصاب کی دکان پہ جاتے ہیں، نے جانور ذبح کیا، کیا پانی پلایا تھا؟ آقا آپ کے جد کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں، 3 دفعہ اگر جانور منہ نہ ہٹا لے پانی نہیں ہٹاتا. کربلا کا رخ کرتے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرے بابا، اے میرے پیاسے بابا آپ پر سلام. ارے یہاں تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے مگر کربلا میں حسین. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. ارباب ازا گھر میں بیٹھے ہوئے امام علیہ السلام اپنے بابا پر گریہ کر رہے ہیں. روایت سننے کے لائق ہے، مصائب کی روایت. میرے چوتھے امام گھر میں بیٹھے ہیں. مجمع المصائب میں لکھا کوچے سے ایک فقیر گزر رہا تھا، ندا دینے والا گزر رہا تھا. بآواز بلند اس نے کہا انا غریب، میں غریب الوطن ہوں. جب غریب الوطن کا لفظ سنا چوتھے امام سے برداشت نہ ہوا، گھر کا دروازہ کھولا، باہر آئے، دیکھا وہ صدا دے رہا تھا انا غریب. امام نے کہا ادھر آؤ، اگر تم اس شہر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ کیا تمہیں کفن ملے گا؟ اجرکم علی اللہ. پروردگار ان ثناؤں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. کہتا ہے فرزند رسول یہاں مسلمان رہتے ہیں، اگر میں مر جاؤں مجھے کفن دیا جائے گا. امام نے کہا اب سنو، ارے غریب الوطن میرا بابا حسین جس کا جنازہ تیل دل تک کربلا کی خاک پر پڑا رہا. اجرکم علی اللہ. ارباب اعظام میرا چوتھا امام قافلے میں جا رہے گئے بازار شام. ایک مرتبہ نبی کا ایک صحابی آیا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرے. چوتھے امام نے کہا حل عندک الجامع، ارے کیا تیرے پاس کوئی پرانا کپڑا ہے؟ مولا پرانے کپڑے کا کیا کریں گے؟ کہا کپڑا پرانا چاہیے، لے کے آیا. امام نے اپنے گلے سے توق ہٹایا، اب جو دیکھا گرم توق کے ساتھ کھال نکل لگی، ایک خون کا فوارہ جا. اب امام کا جملہ سمجھ آیا کیوں کہہ رہے گئے الشام الشام الشام. اجرکم علی اللہ. میرا چوتھا امام زندگی بھر شام کہہ کر گریہ کر رہا ہے، مولا حسین تو کربلا میں شہید ہوئے، یہ شام کیوں کہہ رہے گئے؟ ارباب اعزا 4 سالہ یتیمہ بازار شام نبی کے صحابی کے پاس آئی. حل عندک الدراہم، ارے کیا آپ کے پاس کچھ درہم ہے؟ کہا بی بی کیا کریں گی؟ فرمایا جن کے ہاتھ میں نیزے گئے ان کو کچھ درہم دے دو، کہو سروں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگ سر دیکھے ہمیں بے مقلع چادر. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. چوتھا امام گریہ کر کے 3 مرتبہ شام کہتا. مجھے نہیں معلوم لیکن سمجھ آتا ہے دربار شام، بازار شام، ارے زندان شام.
پانچویں امام کو نزدیک بلایا, سینے سے لگایا, میرے بیٹے, میرے بابا حسین خواب میں میرے بابا حسین نے کہا اے علی ابن الحسین, آپ کا امتحان ختم ہوا, اب نبی مشتاق ہیں, آ جاؤ. چوتھے امام نے پانچویں امام کو بلایا, اے بیٹا باقر, تم بھی کربلا میں موجود تھے, کربلا کے کچھ مصائب بیان کر. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. پانچویں امام کربلا کے مصائب بیان کر رہے ہیں. عجب نہیں کہا ہو کہ کربلا میں وہ موقع آیا کہ جدہ زینب دل زینبیہ پر تھی, شمر سینہ اقدس پر سوار, 13 ضربے لگا. اجرکم علی اللہ. میرا پانچواں امام مصائب بیان کر رہا ہے, چوتھا امام گریہ کر رہا ہے. ایسے میں ایک جملہ کہا, اتنے میں فوج اشقیاء خیموں کی جانب بڑھ گئی, خیمے جلا دیے گئے. پانچویں امام نے کہا شمر آگے بڑھا, چادر کھینچنے لگا, ارے چادر نہ چھیل سکا, نیزہ لایا علی کی بیٹی. میرے چوتھے امام نے یہ جملہ سنا, ایک چیخ بلند کوئی روح پروا. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ مصائب کو سنیے گا. مقاتل میں ملا امام کی ایک اونٹنی تھی جس پہ 22 حج امام نے انجام دیے, مگر ایک مرتبہ بھی کوڑا نہیں مارا. پانچویں امام کہتے جب میرے بابا رخصت ہو گئے, یہ اونٹنی قبر امام پر آئی, سر پٹک کر گریا کیا, دم توڑ گئی. مجھے یاد آ گیا کربلا, ارے ذوالجنا حسین کے گر چکر لگا. پانچویں امام سے پوچھا مولا ذوالجنا کیا کہہ رہا تھا؟ میرے آقا نے کہا ذوالجنا کہہ رہا تھا میرے مولا حسین ایک مرتبہ مجھ پر سوار ہو, اتنا دور لے جاؤں گا کہ تیر نہ آ سکیں گے, مگر یکی ذوالجنا جب پیشانی پر خون حسین لگا کر خیموں کی جانب آئے, 4 سالہ بچی آئی, اے بابا کے ذوالجنا یہ بتا دے میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا؟ حسین منانا بہت ضروری ہے, حسینی شمع جلانا بہت ضروری